بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اور حاضرین گرامی، اسلام کے بنیادی ارکانوں میں سے ایک اہم رکن ہے جو ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی کے اندر ایک مرتبہ فرض ہے۔ اسلام کے بنیادی ارکان کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہے۔ حج ان تمام عبادتوں کا مجموعہ ہے، ان تمام عبادتوں کو شامل ہے، اس لیے کہ نماز کے اندر صرف بدن کی محنت اور وقت لگتا ہے، زکوٰۃ کے اندر صرف مال لگتا ہے، اور روزے کے اندر جسمانی محنت اور جسمانی مشقت ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جو ان تمام عبادتوں کو شامل ہے، نماز کو بھی شامل ہے، روزے کو بھی شامل ہے اور مال کو بھی شامل ہے۔ اسی لیے نماز اور روزے کو بدنی عبادت کہتے ہیں اور زکوٰۃ کو مالی عبادت کہتے ہیں، لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے جو ان تمام عبادتوں کو شامل ہے۔ حج کے اندر نماز بھی پایا جاتا ہے، اس کے اندر وقت بھی لگتا ہے اور جسمانی محنت بھی ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مالی عبادت بھی ہے، اس لیے کہ جب تک مکہ پہنچنے تک صاحب استطاعت نہ ہو، اس کے پاس مال نہ ہو تو اس پر حج فرض نہیں ہوتا ہے۔ تو مطلب ہے کہ مال بھی خرچ ہوتا ہے، اور یوم عرفہ کو روزہ رکھنا سنت ہے۔ تو گویا کہ حج نماز، روزہ اور زکوٰۃ کو بھی شامل ہے کہ حج ان تمام عبادتوں کا مجموعہ ہے یا ان تمام عبادتوں کو شامل ہے۔ اور جو بندہ حج مبرور کر لیتا ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حج مبرور کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ جس شخص نے حج کیا اور حج مبرور کیا، یعنی حج کے دوران کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی فحش کلام نہیں کیا، کوئی ایسا کام نہیں کیا جو حج کے منافی تھا، بلکہ حج کو اس کے تمام شرائط، اس کے واجبات اور اس کے سنن و مستحبات پر عمل کرتے ہوئے حج کیا، تو حج مبرور کہلاتا ہے، حج مقبول کہلاتا ہے۔ اور حج مقبول اور مبرور کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرماتے ہیں۔ گویا کہ حاجیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت دے دی ہے۔